ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ سونا، چاندی، جائیداد نہیں۔ سب سے قیمتی سرمایہ وہ وقت جس کو آپ نے عبادت میں یا اللہ کے ذکر میں گزار دیا۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، صرف دولت جمع کرنے میں لگ گئے، تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کیوں؟ اربوں سال کی جو زندگی ہے، آپ کو پتا ہے، سارے مسلمانوں کو پتا ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں پہ ایک پٹی باندھی ہوئی ہے۔ دنیا دنیا کر کے لاکھوں لوگ نہیں، کروڑوں لوگ چلے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، کہ مال کی دوڑ نے تمہیں اپنے پروردگار سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ سوچیں، اپنے غور کریں، جو جن کے 40-50 سال جن کی عمر ہے، تو وہ غور کریں کہ کتنے ایسے دوست ہیں جو دنیا کی دوڑ لگاتے لگاتے دنیا سے چلے گئے۔ تو بھائی، وقت کو قیمتی بنانے والا وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، سب سے زیادہ بندے کو اس چیز پہ افسوس ہوگا، دنیا کی وہ گھڑی جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی۔ آج ہم موبائل کو 6 گھنٹے دے سکتے ہیں، استغفار کرنا، استغفر اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، 5 منٹ لگتے ہیں، اس میں بھی موت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنا 5 منٹ لگیں گے، 100 دفعہ صلی اللہ علیہ محمد، اس پہ موت آتی ہے۔ اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ آپ جو ہے گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا، حدیث میں آتا ہے فرشتہ آپ کی حفاظت میں آپ کے ساتھ چل پڑا، اور آپ کی حفاظت یقینی ہو گئی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اب آپ بائک میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ ذکر کرتے ہوئے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو آخرت میں جو ہے آپ کے درجات بلند ہونا شروع ہوں گے، آپ کے محلات کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ آج کتنے لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اربوں روپے چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے نیکی کی دوڑ نہیں لگائی، اللہ سے تعلق اور اس کی دوستی کی دوڑ نہیں لگائی، دنیا کرتے کرتے وہ چلے گئے۔ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مالدار جو ہے وہ غریب سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھائی، مال اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہو اور ایک موچی نماز کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، ایک آپ کا چپراسی زیادہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، زیادہ قرآن پڑھتا ہے، وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ میں ایک شادی ہال میں گیا، مینیجر سے میری سلام دعا نکل آئی، والد صاحب کی نسبت سے وہ پہچان گیا، تو باتوں باتوں میں اس سے ایسی بات ہوئی، تو کہنے لگا یہ ہمارے سیٹ کا 101 نمبر شادی ہال ہے۔ تو وہ شادی ہال کم از کم 1000 یا 1500 گز پہ تھا۔ تو کہنے لگا میرے سیٹ کے 100 سے اوپر شادی ہال ہیں، 5 سے 10 حیدرآباد میں، باقی کراچی میں۔ تو دیکھو، ایک آدمی شادی ہال بنانے میں لگا ہوا ہے، ایک بنا، دوسرا بنا، حتیٰ کہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، اب سب اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ ایسے ہی میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یار وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، دینداری ہے؟ بولا نہیں مولانا، وہ تو عیاش ہے، اس کو عیاشی سے فرصت ملے تو وہ نماز پڑھے۔ تو بھائی، بعض اوقات یہ مال ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور وقت کتنا قیمتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ قسم کھا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں، یعنی جس نے وقت کی قدر نہیں کی، اللہ کہہ رہا ہے وہ انسان خسارے میں ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو یاد کرے، تو آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں، بہترین نیکی نہ بتاؤں، کہ تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ، درجات بلند کرنے والا اور سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3377۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق المفردون، کہ سبقت لے گئے وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اپنے گریبان میں جھانکے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اگر آپ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں ہیں، تو ابھی اپنی پرانی زندگی پہ استغفار کریں کہ جو آپ نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اور اب کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں، تہجد پڑھیں، ذکر کا اہتمام کریں، قرآن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، غریبوں کو دینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آخرت میں ہمارے کام آئیں گی، نہ کہ مال کی دوڑ ہمارے کام آئے گی۔